ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا، جبکہ احناف کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے، چونکہ لا نکاح الا بولی، جو حدیث ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اس کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور خود انہوں نے جو ہے ان کا عمل اس روایت کے خلاف ہے کہ انہوں نے اپنی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن کا جو ہے وہ نکاح کروا دیا تھا ان کی غیر موجودگی میں، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں، عبد الرحمن کی غیر موجودگی میں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو جب راوی حدیث کا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو تو پھر اس حدیث کا اعتبار نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، سوال تو آپ کا مختصر ہے لیکن اس کا جواب کچھ تفصیلی ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی کہ اہل حدیث کہتے ہیں، تو میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ صرف اہل حدیث نہیں کہتے بلکہ جمہور اہل اسلام کا یہی موقف ہے، یعنی اس میں ہمارے ساتھ حنابلہ، شافعی اور مالکی بھی شامل ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے، اور الحمدللہ محدثین کا بھی یہی موقف رہا ہے اور اہل الحدیث کا بھی یہی موقف ہے۔ دوسری بات یہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے عورتوں کے نکاح کے سلسلے میں مردوں کو مخاطب بنایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں آسان ترجمہ قرآن ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے یہ، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے نکاح کے بارے میں، یہ دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 221 میں کہ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، فرمایا اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ، اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ۔ یہ خطاب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں سے کیا ہے۔ اسی طرح اسی صورت کی آیت نمبر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 232 سورۃ البقرہ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو پہنچ جائیں۔ میں ترجمہ حضرت مفتی صاحب کا پڑھ دوں کہ عورتوں کو طلاق دے دیو اور اپنی عدت کو پہنچ جائیں، تو اے میکے والوں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، انہیں اس بات سے منع نہ کرو ان ينكحن ازواجهن، کہ وہ اپنی بیویوں سے نکاح کریں۔ مثلا ایک یا دو طلاق دیو، اس صورت میں اگر وہ بیویاں دوبارہ اپنے عدت گزر جانے کے بعد تو نکاح کی ضرورت پڑتی ہے، تو اگر عدت کی مدت ختم ہو چکی ہے اور وہ اپنے اور یعنی شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فرما رہا ہے کہ فلا تعضلوهن، اس کے گھر کے مردوں کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ مفتی صاحب نے ترجمے میں لکھا ہے اے میکے والوں انہیں اس بات سے منع نہ کرو۔ تو مطلب منع کرنے کا اختیار ان کے پاس اختیار ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منع نہ کرو۔ مخاطب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مردوں کو کیا ہے عورتوں کے نکاح کے حوالے سے۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ۔ دوسری جو حدیث آپ نے نقل کی لا نکاح الا بولی، تو اس حدیث سے اشتراط ولایت ثابت ہوتا ہے کہ ولی کا شرط ہونا ضروری ہے، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، میں نے اپنے اعلاء السنن ہے حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب کی، جن کی اس کتاب پر جو ہے وہ یہ ادارۃ العلوم علوم الاسلامیہ، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی سے چھپی ہے، اس پہ لکھا ہے مصنف کے نام کے ساتھ المحدث الناقد، یعنی یہ محدث بھی ہیں، تو ان کی کتاب کے اندر یہ بحث موجود ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد صفحہ 16 پر فرماتے ہیں، یعنی جو کراچی کی طبع ہے اس کے صفحہ 16 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، حدیث نقل کی ہے، اور اس کے بعد لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، تو اس کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث یدل علی اشتراط الولی، یہ حدیث جو ہے دلالت کرتی ہے ولی کے اشتراط پر کہ ولی کی موجودگی شرط ہے، اور شہود یعنی شاہد عدل کی بھی، دو گواہوں کے عادل گواہوں کے بھی، فی صحت النکاح، نکاح کی صحت میں، فاما الولی ففیہ تفصیل سنذکرہ، جو ولی ہے اس میں تفصیل ہے، ہم اس کی جو ہے ادلہ جو ہے آگے ذکر کریں گے، فی باب الاولیاء والاکفاء، یعنی اولیاء اور کفو کے بیان میں، اور جہاں تک گواہوں کا تعلق ہے فنقول بہ، ہم اس کو کے قائل ہیں، لیکن لا نشترط عدالتهم، لیکن ہم فی شہادت النکاح، شہادت نکاح میں ان کی عدالت کے قائل نہیں ہیں۔ یعنی اس حدیث سے ولایت کی ولی کا شرط ہونا ثابت ہوتا ہے، اس حدیث سے ولی کا شرط ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو دوسری بات آپ نے کہی کہ جب راوی حدیث کا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو تو پھر اعتبار جو ہے اس کی رائے کا ہوگا نہ کہ حدیث کا ہوگا۔ امی عائشہ، اگر اس حدیث کا یہ مفہوم ہوتا تو امی عائشہ تو نہ کرواتی نا نکاح۔ امی عائشہ نے کیا کروایا تھا یہ میں آگے بیان کروں گا، اور میں اتنا مختصر آپ کو عرض کر دوں کہ میں تمام دلائل کا محاکمہ نہیں کر رہا، بس تمہید کے طور پر میں نے یہ باتیں کہی ہیں، جو دلیل آپ نے پیش کی ہے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ولی شرط ہے۔
ہم بس افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے، بس کسی نے بات کر دی پھر آگے سب جو ہے نا وہ بغیر غور و فکر کیے اسی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں. تو یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ راوی کا عمل اس کی حدیث کے خلاف ہو تو پھر راوی کے عمل کو لیا جاتا ہے، اس کے فہم کو لیا جاتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. یہ میں کہوں گا آپ کہاں مانیں گے؟ یہ دیکھیے، یہ شیخ سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ہے، اسکینز ہم ساتھ لگا دیں گے انشاءاللہ چونکہ اہم مسئلہ ہے یہ. تو یہ وہ شخصیتیں جن کو علماء دیوبند امام اہل سنہ قرار دیتے ہیں، محدث، فقیہ، اور جناب ان کی شان پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ ان کی کتاب سے پڑھ کر سنا رہا ہوں میں. آپ کہیں گے کہ یار یہ دیکھیں حدیث تو ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ایسا نہیں. ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے احسن الکلام، اس کے صفحہ 298 پر لکھا ہوا ہے کہ یہ اس لیے کہ مرفوع حدیث کو موقوف اثر کے تابع بنا کر مطلب لینا خلاف اصول ہے. موقوف اثر کس کو کہتے ہیں؟ صحابی سے مروی اثر ہو جس میں وہ یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا فتویٰ ہو، ان کا فیصلہ ہو، ان کا فرمان ہو، ان کا عمل ہو صحابہ کرام کا، اس کو موقوف کہا جاتا ہے. اور جو مرفوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یعنی جس بات کو آپ نے دیکھ کر باقی رکھا. تو کہتے ہیں کہ مرفوع حدیث کو موقوف اثر کے تابع بنا کر، تابع کس کو بنا رہے ہیں؟ مرفوع حدیث کو. اور مطبوع کون ہے؟ موقوف. تو فرما رہے ہیں تابع بنا کر مطلب لینا خلاف اصول ہے. ثانیاً اس کی بحث اپنے مقام پر آئے گی کہ اعتبار راوی کی مرفوع حدیث کا ہوتا ہے، اس کی اپنی ذاتی رائے کا نہیں ہوتا. اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ راوی کی مرفوع حدیث کا ہوتا ہے، اس کی اپنی ذاتی رائے کا نہیں ہوتا. لہذا جو لوگ یہ صرف یہی نہیں یہ بات کہی، اسی کتاب کے صفحہ 542 میں بھی انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے، لکھا ہے کہ روایت کے مقابلے میں، اس لیے درست ہے کہ روایت کے مقابلے میں راوی کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. روایت کے مقابلے میں یعنی حدیث، جیسے پیچھے انہوں نے کہا، یعنی صفحہ نمبر 298 پہ یہی بات 542 پہ بھی کہی ہے انہوں نے کہ راوی کی مرفوع حدیث کے مقابلے میں اس کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سیدہ عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں اور حضرت عائشہ کا عمل اس کے خلاف ہے تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے، ولی کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. کیا کر رہے ہو میرے بھائیوں؟ آپ سوچیں اس طرح کی باتیں ہیں، یہ جو ہے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں. اس سے لڑکیوں کو شے ملتی ہے. آوارہ لڑکے جو ہے وہ کتوں کی طرح گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، بدماش، دین سے دور اور بہکانے میں لگے رہتے ہیں، موبائلز کے دور ہیں. یہ تو اس کے دل سے پوچھئے نا کتنا اس کا دل چھلنی ہوتا ہے جس کی بیٹیاں، جس کی بہنیں گھر سے بھاگ جاتی ہیں. جس کی بیٹی ہے، جس کی بہن گھر سے بھاگ جائے، اس خاندان پر جو ہے وہ کیا قیامت گزرتی ہے، ان سے پوچھیں. اور یہ ہمارے جو ہے نا وہ کچھ سمجھے بغیر، اور پھر دلیل کے اعتبار سے بھی یہ بات کمزور ہے. آپ کس کو شے دے رہے ہیں؟ ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے. تو یہ جو بات آپ نے بیان کی کہ ان کا عمل اس کے خلاف ہے، یہ اصول سے ناواقفی ہے. یا تو پھر آپ کہیں گے کہ ہمارے شیخ الحدیث، ہمارے شیخ الاسلام اور ہمارے جو ہے جناب امام اہل سنت کو اصول معلوم نہیں تھے، مجھے معلوم ہے زیادہ. یا تو آپ یہ کہیں، مجھے امید ہے کہ آپ ایسا نہیں کہیں گے. جب آپ ایسا نہیں کہیں گے تو پھر یاد رکھیے، کہتے ہیں اس لیے کہ مرفوع حدیث کا موقوف اثر کے تابع بنا کر مطلب لینا خلاف اصول ہے. خلاف اصول کام نہ کریں. لا نکاح الا بولی حدیث ہے، اور مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب جن کو المحدث الناقد کہا ہے، انہوں نے اس کی کئی سندیں نقل کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے شہود کے چیپٹر میں. اب حدیث ایک ہی ہے کہ ولی اور 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں ولی کی ہم شرط نہیں لگاتے، اگرچہ خود میں پڑھ کے عبارت سنا چکا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ اشتراط تو ثابت ہوتا ہے اس سے ولی کا بھی، لیکن اس میں تفصیل ہے. وہ آگے انہوں نے جو تفصیل بیان کی ہے وہ میں اس کی سرسری جو ہے نا وہ آپ کو مثال دے دوں گا ایک. تو دونوں چیزیں ہیں، اگر ولی کے بغیر ہوتا ہے تو پھر گواہ کے بغیر بھی ہوتا ہے. نکالنے کوئی راستہ گواہ کے بغیر بھی ہوتا ہے. جب اصل چیز جو ہے نا وہ لڑکی کی رضامندی ہے، یعنی ایسے میں یہ دلیل کیا بناتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لڑکی سے پوچھا جائے گا، یعنی بکرا وہ ہوگی، اگر کنواری لڑکی ہوگی تو اس سے بھی پوچھا جائے گا اور شادی شدہ سے بھی. اور کنواری کی اجازت اس کی خاموشی ہے، اسنوہا سماتوہا. حدیث صحیح ہے، لیکن اس سے یہ لینا کہ بھئی لڑکی، یا پھر یہ حدیث پیش کر دینا کہ جی ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، وہ کنواری تھی، بچی آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے والد نے ایسی جگہ میرا نکاح کرا دیا جہاں مجھے پسند نہیں. حدیث بالکل صحیح ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایسی حدیث موجود ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو رد کر دیا، تو اس کا مطلب ولی کی ضرورت نہیں ہے. اس کا یہ مطلب کیسے نکال لیا آپ نے؟ اور اسی طرح ایک شادی شدہ خاتون کی مثال بھی پیش کی جاتی ہے. ان کا یہ مطلب نہیں ہے. اگر ان کا یہ مطلب ہے تو پھر آپ گواہ کے بغیر بھی جو ہے وہ نکاح کو مان لیں گے. جی وہ لڑکی کی مرضی نہ ہو تو پھر سب چیز لڑکی کی مرضی ہے، ایسا نہیں ہے. تمام حدیث کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو
تو راوی کا کی مرفوع حدیث کا اعتبار ہوتا ہے. یہ سرفراز خان صفدر صاحب نے لکھا ہے. وہ خلاف اصول کام کر کے جہاں احناف یہ کہتے ہیں، اور کہتے تو ہیں، مطلب یہ ایسا نہیں کہ یہ بھائی نے جو ہے وہ سوال کر دیا، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے بزرگوں نے یہ بات بتائی ہے، ان کے بزرگوں نے بھی یہ بات نقل کی ہے. مثال کے طور پہ یہی اعلاء السنن کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 69 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ یؤید ان الحدیث لیس علی ظاہر معناه، یعنی ولایت والی حدیث کا جواب دے رہے ہیں. نکاح کے لیے ولی کی شرط، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بات اس بات کی تائید کرتی ہے، کہ یہ بات بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر معنی پر نہیں ہے. کیا چیز کہتے ہیں؟ فعل عائشہ، کہ فعل عائشہ بخلافہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل جو ہے وہ اس حدیث کے خلاف ہے. وہ ما فی الدرایا، اور وہ بات جو ہے درایا میں موجود ہے. الدرایا فی تخریج احادیث الہدایہ، جو نصب الرایہ امام زیلی کی تخریج احادیث پر جو ہے ہدایہ کی تخریج احادیث پر، ہدایہ میں مروی احادیث کی اور آثار کی تخریج پر مبنی کتاب ہے نصب الرایہ امام زیلی انوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کا خلاصہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الدرایا کے نام سے کیا. اس کتاب میں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے وہ اپنے بھائی کی بیٹی بھتیجی اپنی حفصہ بنت عبد الرحمن کا نکاح کروا دیا تھا. پھر آگے لکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے جو ہے پہلے آئے فلما قدیبا غاضبا، جب وہ آئے تو وہ بہت غصہ ہوئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. ثم اجاز ذلك، پھر انہوں نے اس کی اجازت دے دی. یہ انہوں نے مختصر نقل کیا ہے. موطا امام مالک کی روایت بھی ہم پیش کریں گے، دیوبندی ترجمے کے ساتھ پیش کریں گے، اسکین بھی ساتھ لگائیں گے انشاءاللہ. تو لکھا اخرجہ مالک باسناد صحیح، مالک نے اس کو صحیح سند سے نقل کیا. اب عائشہ رضی اللہ عنہ کے عمل کو، یعنی ان کے بڑے بھی پیش کرتے ہیں تو انہوں نے بھی پیش کر دیا. عمل ہے کیا سیدہ عائشہ کا؟ بے شک انہوں نے ایسا کیا تھا، لیکن پوری بات بتائیں نا، دور دراز کی کتاب میں نہیں ہے. مثلا دور دراز سے میری مراد بہت ایسی کتابیں جن کے ابھی تک ترجمے بھی نہیں ہوئے. موطا امام مالک جو ہے نا وہ الحمدللہ ایک عرصے سے، طویل عرصے سے، ہمیشہ سے امت میں جو ہے وہ متداول بھی ہے، رائج بھی ہے، ترجمے بھی موجود ہیں اس کے مختلف زبانوں میں. یہ روایت جو ہے موطا امام مالک میں دیوبندی ترجمے کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. موطا امام مالک ہے، اس کے مترجم جو ہیں ڈاکٹر ساجرمن صدیقی صاحب ہیں، جو ایک بہت بڑے عالم تھے دیوبندیوں کے، شفاق الرحمان کاندھلوی صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں. اور اس کے تخریج عنوانات جو ہیں وہ عابد قریشی صاحب نے کیے ہیں، جو دارالعلوم کراچی کے متخصص رہے ہیں. دارالرشاد سے چھپی ہے، اس کی دوسری جلد میں صفحہ 70 ہے. صفحہ 70 میں یہ روایت موجود ہے. میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں. یہ روایت جو ہے عبد الرحمن ابن القاسم نے اپنے والد سے بیان کی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن کی صاحبزادی حفصہ کا نکاح جو ہے منذر بن زبیر سے کروا دیا تھا. وعبد الرحمن غائب بالشام، وہ غائب تھے، مدینہ منورہ میں نہیں تھے، بلکہ وہ شام گئے ہوئے تھے کسی کام سے. فلما قدم عبد الرحمن، جب عبد الرحمن واپس تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بکر صدیق کے صاحبزادے ہیں یہ، قال ومثلی یصنع هذا، ومثلی یصنع هذا، کیا میرے جیسے فرد کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ اور ومثلی یفتات علی، کیا میرے جیسے فرد کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بغیر اجازت کی کوئی عمل ہو؟ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ شام گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو کہنے لگے کہ یہ کام میرے ساتھ ہی ہونا تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر یہ کام کر لیا گیا. تو آگے کیا ہے کہ جب سید، یعنی یہ تو ظفر احمد تھانوی صاحب کا بھی حوالہ پیش کر چکا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمن اس بات پر غضبناک ہوئے. جب معاملہ یہ ہوا تو فکلمت عائشہ المنذر بن الزبیر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھتیجی کے شوہر جن سے ان کا نکاح کروایا تھا منذر سے بات کی، منذر بن زبیر سے بات کی، ان کو بتایا جو معاملہ ہوا ہے. فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن، کہ یہ معاملہ عبد الرحمن کے ہاتھ میں ہے، جن کی بیٹی ہے، یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے، جن کی بیٹی ہے. یعنی انہوں نے اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ولی ضروری نہیں ہے. اس روایت سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی ولی ضروری ہے، چونکہ جب عبد الرحمن غصہ ہوئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عابدہ واحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منذر کے پاس گئیں اور ان کو بتایا کہ یہ میں نے نکاح تو کروا لیا، لیکن ان کے ولی غصہ ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں. وہ بھی جانتے تھے اس مسئلے کو کہ ولی کی رضا کے بغیر تو معاملہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ایسا معاملہ ہے تو ہاں یہ تو انہی کے اختیار میں. تو پھر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، تو انہوں نے فرمایا فقال عبد الرحمن ما كنت لأرد امرا، یہ تو میں نہیں کر رہا کہ جو کام آپ نے کر دیا اس کو رد کر دوں. رد کا اختیار رکھتے تھے. اگر ولی کی ولایت شرط نہ ہوتی، ولی کی ولایت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جیسے ہمارے حنفی بھائی تصور دینا چاہتے ہیں لوگوں کو،
اس روایت سے تو یہ تصور نہ دیں کم از کم، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا امر رد نہیں کر سکتا. رد کرنے کا اختیار ہی نہ ہوتا تو پھر کیوں کہتے؟ رد کرنے کا اختیار تھا. رد کرنے کا اختیار نہ ہوتا تو ان کے داماد منذر بن الزبیر کیوں کہتے کہ جی میں یہ بات عبد الرحمن کے ہاتھ میں اختیار تو. فقرت حفصۃ، یعنی پھر حفصہ جو ہے منذر کے یہاں ٹھہری نہیں اور یہ طلاق کا معاملہ نہیں ہوا. روایت کا ترجمہ جو ہے وہ میں نے خود سے کر دیا، جو بندی ترجمہ بھی انشاءاللہ ہم اسکین آپ کے ساتھ لگا دیں گے. اب آپ خود بتائیے کہ اس حدیث سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل جو ہے اس حدیث کے خلاف تھا، اور اس حدیث سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اگر مکمل روایت سامنے رکھیں مکمل. اب وہ ولایت والی بات ہے جو کہ ولی یعنی ولی شرط ہے. تو دیکھیں احناف نے ایک بات بیان کرتے ہوئے ظفر احمد تھانوی صاحب نے اعلاء السنن میں یہ بات لکھی ہے کہ کہتے فقط قلنا ببطلان النکاح بدون الولی، بعض مواقع پر ہم نے بھی بغیر ولی کے نکاح کو باطل قرار دیا ہے. فقط قلنا، یہ اعلاء السنن جلد 11 صفحہ 70. فقط قلنا ببطلان النکاح بدون الولی، یہ ہم نے بھی بعض مقام پر جو ہے بطلان نکاح کے باطل ہونے کی بات کی ہے ولی کی بغیر فی بعض الصور، بعض صورتوں میں. وَإِن كَانَ الْمُتَزَوِّجَةُ بَالِغَةً أَوْ صَيِّبَةً، جس کا نکاح کیا گیا، جس کی شادی کروائی گئی بغیر ولی کے، جس کی شادی ہوئی، وہ خاتون جو ہے بالغہ ہوں اور اگرچہ وہ شادی شدہ یعنی مطلقہ ہوں، بیوہ ہوں، اس صورت میں بھی اس کا نکاح باطل ہے. کما اذا نکحت بغیر کفوء، اگر وہ بغیر کفو کے نکاح کرے، ولم يرض به الولی، اور ولی اس پر راضی نہ ہو. کفو کیا ہوتا ہے میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دوں کہ کفو کہتے ہیں یہ لوگ کہ خاندانی نسب کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے برابر ہو، خاندانی حسب نسب کے اعتبار سے برابر ہو، نسب کا کوئی معاملہ نہ ہو. حالانکہ نسب اسلام میں سرے سے شرط ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، یعنی کہ جو مومن غلام ہے وہ خیر من مشرک، مشرک سے بہتر ہے وہ. اسی طرح لونڈی کے بارے میں فرمایا مؤمنہ کنیز جو ہے وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے. کہاں سے کفو لے آیا آپ؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا فرق، یہ لا فضل لعربی علی اجمی، کوئی فضل نہیں ہے کسی عربی کو کسی اجمی پر. یہ کفو والا مسئلہ سرے سے یعنی کس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اسلامی طور پر. نکاح کے لیے کفو والا مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی خاندان دیکھنا چاہے اچھی اپنے برادری میں کرنا، یہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کی پسند پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے. لیکن ایسی صورت میں کہتے ہیں اگر غیر کفو سے کرے گی تو پھر ولی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. اب بتائیے کہ حدیث میں یہ باتیں ہیں کہ ولی تو شرط نہیں ہے، ولی شرط ہے لیکن تب جب کفو نہ ہو. پھر آگے کہتے ہیں کہ یہی بات انہوں نے بیان کی کہ فالمعنى ايما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها، یعنی اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ جو حدیث ہے کہ بھئی جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو اس کا نکاح باطل ہے. فی بعض الاحوال، بعض الاحوال میں یہ ہوگا، بعض الاحوال میں ہوگا، اور یہ تب ہوگا کہ جب غیر کفو ہو. یہ غیر کفو کی شرط میں تو آپ حق مان رہے ہیں، کفو کی شرط تو اسلام میں نہیں ہے، کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے کہ جی غیر کفو سے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر لڑکی نے کر لیا یعنی اپنے سے، جو ہمارے ہاں خاندانوں میں کچھ اونچے خاندان سمجھے جاتے ہیں، کچھ نچلے سمجھے جاتے ہیں، جو نصوص سے ثابت ہے اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، لیکن جس پر نصوص نہیں اپنی طرف سے بنا رکھا ہے، تو جن کو یعنی ہلکی قومیں سمجھا جاتا ہے یا کم تر قومیں سمجھا جاتا ہے، ان میں اگر کوئی جا کر کوئی بچی، کسی کی خاندانی بچی نکاح کر لے تو پھر کیا کہا جائے گا کہ جی ولی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. جب ولی شرط ہی نہیں ہے تو پھر بہرحال یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. صحیح بات راجح دلائل کے مطابق یہی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، جیسا کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، جیسا کہ لڑکے کے مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، جیسا کہ گواہوں کے بغیر نہیں ہوگا. یہ چاروں چیزیں اپنی جگہ ضروری ہیں، تمام کے بارے میں نصوص موجود ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ آپ موطا امام مالک میں پڑھیں، غور کریں اس پہ، اور پھر اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہوتا تو سیدہ عائشہ کہہ دیتی نا کہ جی آپ ولی ہوں گے ٹھیک ہے، لیکن ولی کوئی شرط تھوڑا ہے، میں نے تو جی وہ برابری میں نکاح کروایا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ وہ گئیں جہاں انہوں نے نکاح کرا تھا، انہوں نے بات بھی کی. یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس پہ غور کیجیے گا. بارک اللہ لنا ولکم.